السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ آپ ان سے ایسے بات نہیں کر سکتے، یہ میرا شوہر ہے۔ شازیہ نے حمید کو پیچھے کیا اور خود اپنے بھائی کے سامنے آ گئی۔ رمضان صاحب سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ ان کی بہن، جس کو انہوں نے ماں باپ دونوں بن کے پالا، وہ انہیں یہ دن دکھائے گی۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، رمضان صاحب نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، میرا حمید سے نکاح ہو گیا ہے اور اب یہ میرا شوہر ہے۔ میرے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے آپ ان کی عزت کریں۔ چونکہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب آپ بھی یہ بات تسلیم کر لیں اور ہمارے رشتے کو قبول کر لیں۔ شازیہ نے آواز دھیمی پر لہجہ سخت رکھا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اسی وقت، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ رمضان صاحب نے شازیہ کو اپنی طرف کھینچا اور حمید کو باہر کا راستہ دکھایا۔ آپ میرے بڑے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، شازیہ کو میرے ساتھ جانے دیں۔ حمید نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بہت ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی، آئی سمجھ، یہ میری بہن ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی۔ رمضان صاحب نے غصے سے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات شازیہ کہے تو میں چپ چاپ اسی وقت اسے طلاق دے کر چلا جاؤں گا۔ حمید نے کہا، شازیہ مجھے چھوڑ کر کبھی جا ہی نہیں سکتی، بتا دو اس کو شازیہ۔ رمضان صاحب نے فخری انداز میں شازیہ سے پوچھا۔ شازیہ خاموش تھی۔ شازیہ کو خاموش دیکھ کر پھر سے کہا، بتاؤ نا۔ شازیہ نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ سے حمید کی طرف انگلی کی۔ رمضان صاحب کی شازیہ کے ہاتھ پر پکڑ ڈھیلی پڑ گئی اور رمضان صاحب صوفے پر اس طرح گرے جیسے ان کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہو۔ بھائی، بھائی، شازیہ رمضان صاحب کے گھٹنے کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ شازیہ رو رہی تھی۔ رمضان صاحب نے آنکھیں اٹھا کر شازیہ کو دیکھا جن میں پانی کا سیلاب تھا۔ لے جاؤ اسے، رمضان صاحب نے شازیہ کو دور دھکا دے کر کہا۔ حمید شازیہ کو لے کر جا رہا تھا۔ رمضان صاحب کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کی سانس رک جائے گی۔ رمضان صاحب اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے اور دھڑم سے زمین بوس ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں سے دل کو تھامے درد سے تڑپ رہے تھے۔ شازیہ بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئی۔ سامنے سے نوکر بھاگ کر آیا جو دروازے کے پیچھے کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ حمید بھی رمضان صاحب کو اٹھانے میں مدد کر رہا تھا۔ رمضان صاحب نے دونوں کو دھکا دیا۔ نوکر نے دوسرے ملازم کی مدد سے رمضان صاحب کو اسپتال لے گیا۔ حمید بھی شازیہ کو ساتھ لے گیا۔ دوسرے دن شازیہ حمید ہسپتال میں تھے۔ رمضان صاحب کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ وہ ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ شازیہ کو معاف کر دیں، یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ حمید نے اتنا ہی کہا تھا کہ رمضان صاحب نے پاس پڑا کانچ کا گلاس حمید کو دے مارا۔ شازیہ زور سے چیخی۔ گلاس لگنے سے حمید کا سر زخمی ہو چکا تھا۔ اس بار حمید کو بھی بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے شازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شازیہ، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، مجھے چننا ہوگا یا اپنے بھائی کو۔ شازیہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ حمید کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی، جبکہ رمضان صاحب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شازیہ اور حمید کی شادی کو آج 20 سال گزر چکے تھے۔ ان سالوں میں کبھی بھی رمضان صاحب شازیہ سے نہ ملے اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ کیا۔ شازیہ نے کوشش بھی کی مگر پتہ چلا کہ وہ گھر سیل کر کے کہیں اور چلے گئے۔ اس کے گھر والوں نے بھی شازیہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا مگر اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کی خاطر انہیں USA شفٹ کر دیا۔ کچھ ٹائم ناراضگی رہی مگر شاہمیر کی پیدائش کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ شازیہ اور حمید کا بیٹا شاہمیر اب بڑا ہو گیا اور امریکہ کے ماحول نے کچھ زیادہ ہی سمجھدار بنا دیا۔ حمید کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ واپس کب آنا ہے آپ نے؟ شازیہ نے حمید کا بیگ پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، کب آنا ہو، 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، حمید نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، اب سو جاتے ہیں، صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے، حمید نے بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور خود نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ شازیہ نے بیڈ سمیٹا اور لیٹ گئی۔ حمید بھی چینج کر کے سو گیا۔ اگلے روز حمید جا چکا تھا۔ شامیر سو رہا تھا، تبھی شامیر کو پانی کی طلب ہوئی۔ وہ کچن میں پانی لینے کے لیے آیا۔ ہیلو، حمید چلے گئے ہیں، اب خطرے والی کوئی بات نہیں، میں 10 منٹ میں آپ کو پارک میں ملوں گی، شازیہ نے رازداری سے کہا اور کال کاٹ دی۔ شامیر کو یہ بات عجیب تو لگی مگر وہ اسے اگنور کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ 10 بج رہے تھے۔ شامیر، جلدی اٹھو، شازیہ نے شامیر کو اٹھایا۔ شامیر کو اٹھتے ہی صبح والی بات یاد آئی۔ مما، ایک بات پوچھوں؟ شامیر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو بیٹا، آپ صبح کہیں گئی تھی کیا؟ شامیر چاہ کر بھی سیدھی طرح سے بات نہ پوچھ سکا۔ پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے گویا ہوئی، آپ کے بابا اپنا ضروری سامان بھول گئے تھے، وہی ایئرپورٹ پر دینے گئی تھی۔ شامیر کو دال میں کچھ کالا سا لگا مگر ابھی اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتہ نہیں بنائیے گا، میں جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ شامیر اپنے جذبات کو قابو میں کرتا ہوا نکل گیا۔ شازیہ کو لگا کہ شامیر نے شازیہ کو گھر سے جاتا دیکھ لیا ہوگا، تبھی یہ بہانہ بنانا مناسب سمجھا۔ ہائے بینی،
شیزو نے تکلفانہ انداز میں شامیر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کیا تم اداس لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بس یار پڑھائی کا تھوڑا پریشر ہے۔ شامیر نے جھوٹ بولا۔ شامیر کا کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، پر گھر جا کر اس کو کون سا سکون ملنا تھا، اس لیے وہ پارک میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں شامیر کی گرل فرینڈ شیزوکا آ گئی، جو شامیر کی پڑوسن بھی تھی۔ وہ اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی، اس لیے شامیر نے ٹال مٹول کر کے جواب دیا اور گھر جانے کے بہانے دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ جلدی ایک بینچ خالی مل گیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ٹھنڈ اب بڑھ گئی تھی۔ تبھی شامیر کو چائے کی طلب ہوئی اور وہ کینٹین کی جانب چل پڑا۔ چائے لے کر وہ وہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک کپل بیٹھا تھا۔ مرد کی عمر زیادہ تھی، مگر یہاں عمر کون دیکھتا؟ کون ہے؟ وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ مرد کا رخ شامیر کی جانب تھا، جبکہ عورت کی پشت شامیر کی جانب تھی۔ مرد اپنے ہاتھ سے عورت کو کھانا کھلا رہا تھا۔ شامیر کو فوراً اپنے بابا یاد آ گئے۔ ہاں، وہ بھی تو ایسے ہی کھانا کھلاتے ہیں ماما کو۔ شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پر یہ مسکراہٹ وقتی تھی۔ کچھ ہی منٹ میں یہ غائب ہو گئی جب وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ مرد کاؤنٹر کی طرف بل پے کرنے چلا گیا، جبکہ عورت الوداعی ہاتھ ہلاتے کینٹین سے چلی گئی۔ شامیر بس ایک ہی لفظ کہہ پایا تھا، ماما۔ شامیر کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ ویسے ہی خالی خالی نگاہوں سے سامنے ٹیبل پر نظر جمائے بیٹھا تھا، جہاں اس کی ماں کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ایک تلخی اس کے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ موبائل نے کسی کی کال آنے کا اعلان کیا۔ شامیر نے موبائل پر نظر ڈالی، نخوت سے کال کاٹ دی، مگر کال مسلسل آ رہی تھی، اس سے مجبوراً اس کو کال اٹھانی پڑی۔ کہاں ہو بیٹا؟ کب سے آپ کو کال کر رہی ہوں، کتنی فکر ہو رہی تھی۔ آ رہا ہوں ماما، راستے میں ہوں۔ شامیر نے بس اتنا ہی کہا، جلدی آؤ، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ شازیہ نے دنیا جہاں کا پیار جملے میں سمیٹ کر کہا۔ شامیر نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا اور موبائل اپنی جیب میں رکھ دیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، شامیر کے دماغ میں یہ جملہ گونجا۔ تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ شازیہ نے سامنے سے آتے شامیر کو دیکھ کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شامیر کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تمہاری پسند کا کھانا؟ شازیہ نے اتنا ہی کہا تھا، پر شامیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی اس کی؟ شازیہ اپنے آپ سے بات کرتی شامیر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ شازیہ نے بہت دروازہ بجایا، مگر شامیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھک ہار کر شازیہ واپس آ گئی۔ شامیر کالج جانے کی بجائے روز اپنی ماں پر نظر رکھتا، اور شازیہ بھی روز تیار ہو کر جاتی اور اس مرد کے ہمراہ وقت گزار کر گھر آ جاتی۔ شامیر کی نفرت اب اپنی ماں کی جانب بہت بڑھ گئی۔ شامیر نے پلان بنایا کہ کیسے اپنی ماں کی اصلیت اپنے باپ کے سامنے لائے۔ اسی کشمکش میں شامیر کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ماما، میں کالج کے ساتھ ٹرپ پر جا رہا ہوں، 3 دن بعد آؤں گا۔ شامیر نے اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی ماما کو بتایا اور نکل گیا۔ شازیہ بیگم نے شامیر کو آواز دے کر روکا اور لب کو حرکت دی، شاید کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ماما دیر ہو رہی ہے۔ شامیر کی بیزاری صاف واضح تھی، پر ماں کی ممتا کہاں سمجھتی ہے۔ شامیر کا خیال تھا کہ گھر میں اکیلے ہونے کی صورت میں شازیہ ضرور اس مرد کو بلائے گی اور شامیر رنگے ہاتھوں اپنی ماں کو پکڑ لے گا۔ شامیر اب بھی اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ اس کو اپنی ماں تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھے کہیں جاتے ہوئے دکھائی دی۔ شامیر فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ سڑک سے جاتا تو خاصا وقت لگ جاتا، اس لیے اس نے پارک کی دیوار پھلانگ کر جانا چاہا، جو زیادہ اونچی نہ تھی، پر شامیر کی بدقسمتی کہ وہاں کھڑے گارڈ نے شامیر کو پکڑ لیا اور پولیس اپنا فرض نبھاتے اسے لے جانے لگی۔ شامیر نے انگلش میں کچھ کہا، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، سر میں نے کچھ نہیں کیا، گھر جلدی جانے کی وجہ سے میں یہاں سے کراس کر رہا تھا، وہ سامنے والا میرا گھر ہے۔ اچھا، حوالدار نے یہ کہا، بیگ میں کیا ہے؟ میرے کپڑے ہیں سر، پکنک پر جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ، وہ لیٹ ہو گئے تو میں نے سوچا گھر سے اپنا چارجر لے آتا ہوں جو میں جلدی میں بھول گیا۔ حوالدار کو جب تسلی ہوئی کہا، فائن تو دینا پڑے گا۔ شامیر نے ایک معقول رقم اس کے حوالے کی اور سڑک کی ایک جانب چل پڑا۔ تبھی ایک ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شامیر کو پہچاننے میں بالکل بھی دیر نہ لگی۔ انکل، ابھی ایک لیڈی آپ کی ٹیکسی میں اس طرف گئی تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ شامیر نے جلد بازی میں ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک ہوٹل کا نام بتا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ شامیر نے ہوٹل میں جا کر تھوڑی بہت معلومات لے کر آخر کمرے کا نمبر پتہ لگوا ہی لیا۔ جیسے ہی شامیر روم میں داخل ہوا، کمرہ خالی تھا اور بہرا کمرہ صاف کر رہا تھا۔ کمرے کا حال صاف بتا رہا تھا، جیسے یہاں کوئی نیا شادی شدہ جوڑا رکا ہو۔ شامیر نے کچھ پیسے بہرے کو دیے تاکہ وہ اس جوڑے کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ بہرے نے بتایا کہ ایک آدمی نے یہ کمرہ اسپیشل کچھ دیر کے لیے بک کروایا تھا، شاید ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ دونوں یہاں کچھ دیر رکے، موج مستی کی اور واپس چلے گئے۔ شامیر نے اپنی ماما کی تصویر اسے دکھائی تو بہرے نے کہا، ہاں اس آدمی کے ساتھ یہی عورت اس کمرے میں تھی۔
شامیر کو یہ سن کر اپنی ماما پر بہت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کال کر کے اپنے ڈیڈ کو سب بتا دے۔ شامیر بدحواس سے ہوٹل سے نکلا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر میں داخل ہوتی ہی اس کی نظر اپنے پاپا پر پڑی۔ پاپا، ماما، اتنا کہہ کر وہ حمید کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئے۔ حمید بھی یوں اپنے بیٹے کو ایسے پریشان دیکھ کر ڈر گیا۔ اسی اثنا میں شازیہ بھی شامیر کے پاس آ گئی۔ شازیہ نے پیار سے شامیر کے ماتھے پر بوسہ دیا، پر دوسری ہلے میں شامیر نے اپنی ماں کو پیچھے دھکیل دیا۔ شامیر کے اس رد عمل پر شازیہ حمید چونک سے گئے اور شامیر سے پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں ہوں آپ کی ماما، کیوں ڈر رہے ہو آپ مجھ سے؟ شازیہ کو لگا جیسے شامیر ڈر گیا تھا۔ نہیں ہو آپ میری ماما، چلی جاؤ یہاں سے۔ شامیر کی اس بات سے شازیہ سکتے میں آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ حمید صاحب چاہ کر بھی اپنے لہجے کی سختی نہ چھپا سکے۔ آپ کو سچ پتہ نہیں ہے نا، اس لیے آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ یہ اچھی عورت نہیں ہے، آپ کی غیر موجودگی میں یہ پرائے مرد سے ملنے جاتی ہیں۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ شامیر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مار لیں، جتنا چاہیں مجھے مار لیں، مگر یہ سچ ہے۔ پوچھیں ان سے، یہ بھی فلاں ہوٹل میں کیا کرنے گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی؟ بس بہت بکواس کر لی تم نے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ بھی تم نے شازیہ کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شازیہ کو میں نے بلایا تھا ہوٹل میں۔ آپ نے پاپا؟ ہاں میں نے ہی بلایا تھا۔ ہیلو، پر کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ اوکے میں آ رہی ہوں۔ حمید نے ایک بڑا نوٹ نکال کر بہرے کی جانب بڑھایا۔ بہرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سر، کون تھی یہ لیڈی؟ بہرا کال پر جس عورت کے ساتھ بات کر رہا تھا اس کے بارے میں حمید سے مستفسر ہوا۔ میری وائف ہے، حمید نے مختصر جواب دیا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کی جھوٹی خبر سن کر بہرے نے بتایا، مجھے معلوم ہے، پر یہاں آ کر وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ حمید کی بات سن کر بہرا سر ہلاتا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ شازیہ روم میں آ گئی، پر اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے کیمرے میں؟ اور یہ خوشبو؟ شازیہ نے ایک بار پھر گیٹ کے باہر لگے تالے نمبر پلیٹ پر نمبر صحیح ہونے کی تصدیق کی اور دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ موبائل کی لائٹ جلا کر سائیڈ پر رکھے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر شازیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا، ہر جگہ پھول ہی پھول، اور سامنے بیڈ پر بڑا سا لو شازیہ لکھا ہوا تھا۔ ہیپی اینیورسری ٹو یو۔ حمید سامنے سے ہاتھ میں کیک لیے گنگناتا ہوا نمودار ہوا۔ شازیہ نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ کر سوری کہا، میں بھول گئی تھی، پر آپ کو یاد رہا۔ ان سب کے لیے بہت وقت ہے، پہلے آ جاؤ کیک کاٹ لیں۔ آئس کیک ہے، پگھل رہا ہے، حمید نے شازیہ کو پاس کرتے ہوئے کہا۔ دونوں نے کیک کاٹا۔ حمید نے پہلے شازیہ کو کیک کھلایا، پھر شازیہ نے حمید کو کیک کھلانے کے لیے ہاتھ اوپر کر ہی رہی تھی کہ اس کو یاد آیا، حمید، مجھے لگتا ہے کہ میں پریشانی میں چولہا بند کرنا بھول گئی اور چولہے پر کوکر رکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گھر میں آگ ہی نہ لگ جائے۔ حمید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب؟ حمید نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ بتاتی ہوں چلو۔ شازیہ نے حمید کو کھینچا۔ کیک تو لینے دو یار، حمید رکا، اسٹاف کھا لے گا۔ شازیہ نے جلدی سے کہا، اچھا چکھنے تو دو یار۔ حمید نے یہ کہہ کر ایک پیس اٹھایا اور منہ میں ٹھونس لیا۔ گھر میں آتے سب سے پہلے شازیہ نے کچن کا جائزہ لیا۔ حمید بھی گاڑی پارک کر کے فوراً کچن میں آیا۔ کیا ہوا شازیہ؟ حمید کوکر کو دیکھ کر مستفسر ہوا۔ کچھ نہیں، میں تو بٹن آن کرنا ہی بھول گئی تھی، شازیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے بتایا۔ شاباش، حمید نے تنزیہ کہا اور لاؤنج میں آ گیا۔ شازیہ نے بٹن آن کیا اور حمید کے لیے چائے بنانے لگی۔ جب وہ واپس آئی تو شامیر اپنے پاپا کے گلے لگے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، آج آپ نے بلایا تھا، اور جو روز آپ سامنے کیفے پر کسی سے ملنے جاتی تھی وہ کون تھا؟ وہ تو پاپا نہیں تھے، ان کی تو شکل بھی میں نے دیکھی ہے۔ شامیر نے آج اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ شازیہ کے چہرے پر چھپانے والی پریشانی اس بات کی دلیل تھی کہ شامیر سچ کہہ رہا ہے۔ حمید نے ایک تلخ نظر شازیہ پر ڈالی۔ کیا یہ سچ ہے؟ حمید کا غصہ شازیہ سے چھپا نہیں تھا۔ شازیہ نے نظریں جھکا کر ہاں کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ماما کسی غیر مرد سے ملتی ہے۔ شازیہ کا ہاتھ گھوما اور تماچے کی آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ میں نے اس بات کی حامی بھری ہے کہ ہاں میں ملتی ہوں، پر غیر مرد سے ملتی ہوں یہ بہتان ہے۔ شازیہ نے تیش میں آ کر کہا، تم اپنی ماں پر ایک غیر مرد کے ساتھ گھومنے کا الزام لگا رہے ہو۔ شازیہ کے لہجے میں دکھ، درد، غصہ سب کچھ تھا۔ شامیر بکھلا گیا۔ میں نے خود دیکھا تھا تو پہچان بھی لوگے۔ شازیہ کا لہجہ پہلے کی بنسبت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ ہاں پہچان لوں گا، شامیر نے بھی ترکی بترکی کہا۔ شازیہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک تصویر نکال کر شامیر کے سامنے کی۔ کیا یہ وہی شخص ہے؟ شازیہ مستفسر ہوئی۔ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ اپنے بابا کو دکھاؤ اور پوچھو کون ہے یہ۔ شامیر نہ سمجھی سے حمید کی جانب بڑھا۔ حمید نے تصویر دیکھ کر مختصر بتایا، شامیر یہ تمہارے ماموں ہیں۔ اب شامیر کو کچھ سمجھ نہ آئی، ایسے اچانک کیسے؟ پہلے کہاں تھے یہ؟ شامیر نے بہت سے سوال کیے۔ میں بتاتی ہوں۔ شازیہ نے ساری کہانی شامیر کو سنائی اور پھر بتایا، حمید کے جانے سے ایک دن پہلے مجھے بھائی ملے اور اپنے شوہر سے کیا وعدہ بھول گئی کہ آج کے بعد بھائی سے رشتہ ختم، اور بھائی کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ٹائم کم تھا اس لیے ان سے نمبر لے کر گھر آ گئی۔ جب حمید چلے گئے تو میں بھی بھائی سے ملنے گئی، پر مجھے ڈر تھا کہ حمید کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔
ان کی ناراضگی سے بچنے کے چکر میں اپنے بیٹے کی نظر میں اس حد تک گر گئی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور حمید کو سچ بتا دیتی، غلط فہمی نہ بڑھتی۔ شامیر نے فوراً ہی اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے ماما، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حمید نے شامیر کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم نے میری آنکھوں سے جھوٹے پیار کی پٹی ہٹائی ہے۔ نہیں بابا، ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بتا تو دیا ماما نے کہ وہ ماموں ہیں، مجھے کیا پتا ماموں کے علاوہ اور کن کن سے یہ رشتہ نبھا رہی ہیں میرے پیٹھ پیچھے۔ بابا وہ ماموں ہی تھے سچ میں جن سے ماما ملنے گئی تھی، پکا یہ وہی شخص ہے۔ مجھے اب اعتبار نہیں ہے اس عورت پر۔ حمید نے حقیر نظر شازیہ پر ڈالی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ چپ کرو، حمید دھاڑا اور شازیہ کو پکڑ کر کمرے میں دھکا دیا اور گیٹ لاک کر کے چابی اپنے جیب میں ڈال لی۔ جب تک میں نہ کہوں یہ گیٹ نہیں کھلے گا۔ بابا یہ ناانصافی ہے، ماما بے قصور ہیں۔ شامیر نے حمید کو روکنا چاہا۔ کہہ دیا نا کہ نہیں کھلے گا تو نہیں کھلے گا۔ حمید حتمی فیصلہ سناتا گھر سے باہر چلا گیا۔ جاتے وقت شازیہ کا موبائل ساتھ لے جانا نہیں بھولا۔ 20 سال کا ہمارا رشتہ اتنی سی غلط فہمی کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ کیا سچ ہے میری ایک غلطی نے اتنے سالوں کی یقین کو کھوکھلا کر دیا؟ محبت بس یہاں تک ہی ہوتی ہے، ایک غلط فہمی اور سب ختم۔ شازیہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی تھی۔ رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ تبھی دروازہ کھلتا ہے۔ شازیہ دوڑ کر حمید کے پاس آتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، آج کے بعد کچھ نہیں چھپاؤں گی، وعدہ، شازیہ حمید سے کہہ رہی تھی۔ تبھی حمید ہاتھ سے چپ ہونے کا اشارہ کرتا ہے۔ باہر تمہارا بھائی کھڑا ہے، جاؤ اور واپس یہاں کبھی مت آنا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، سب کو چھوڑ کر میں نے آپ کو اپنایا تھا، یہ صلہ دیا آپ نے مجھے میری محبت کا۔ حمید کھینچ کر شازیہ کو باہر لے آیا۔ بھائی پلیز آپ جائیں یہاں سے اور دوبارہ مجھ سے کبھی نہ ملنا، مجھے حمید کے ساتھ ہی رہنا ہے، پلیز آپ جائیں۔ شازیہ نے رمضان صاحب سے کہا، حمید پلیز آپ مجھے ایسے ہی کمرے میں بند کر کے جایا کرنا، پر مجھے خود سے الگ نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس بار شازیہ حمید کے پاؤں پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ پھر اچانک حمید اور رمضان صاحب ہنسنے لگے، مگر شازیہ کو ابھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ اٹھو اٹھو، حمید نے شازیہ کو گلے سے لگایا اور بولنا شروع کیا۔ یہ نہیں سمجھنا میرا دل تمہارے رونے سے پگھلا ہے، مگر یہ ہمارا پلان تھا۔ ہمارا؟ شازیہ حیران ہوئی۔ یہ رمضان بھائی صاحب تمہیں لینے نہیں بلکہ یہاں رہنے آئے ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، پر یہ سب کرنے کی وجہ تھی؟ کیوں مجھے اتنا تڑپایا؟ شازیہ نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے لیے سوری، حمید نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور یہ سب اس لیے کیا کہ دوبارہ تم کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاؤ۔ اگر شامیر نے بھائی صاحب کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا تو میرے دل میں یہ بات آ جاتی کہ کون تھا وہ شخص۔ اوکے حمید، سوری، اب کچھ نہیں چھپاؤں گی، شازیہ نے کان پکڑ کر کہا۔ گڈ گرل، حمید نے کہا، اور شازیہ پر اپنے پیار کی مہر لگانے ہی والا تھا کہ رمضان صاحب نے کہا، ہم یہی ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ حمید نے شازیہ کے پیچھے رکھا نیوز پیپر اٹھا کر کہا، لے رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ حمید کی بات سن کر پھر سب ہنسنے لگے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔